اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین ابی الحسن جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیۃ اللہ المنتظر روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سلسلہ قرآن سنیے اور سنائیے کی کڑی لے کر ہدایت ٹی وی کی طرف سے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن سناتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، فرمائش اگر کوئی کرے تو وہ خاص پارٹ بھی سناتے ہیں، اور اس پر ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات فقہی حوالے سے بھی اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی ہے اور نہ کوئی نبی آنے والا ہے، یعنی اللہ کی آخری اور فائنل کتاب جو قیامت تک کے لیے معجزہ خالدہ ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث رہے گی۔ لیکن جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جوان نسل خاص طور پر اگر پوچھا جائے تو یہ الفاظ سننے میں آتے ہیں کہ جی یہ بہت مشکل ہے، جبکہ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ یہ آیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اسے ذکر کے لیے ہم نے بہت آسان بنایا۔ اب اللہ کی بات مانی جائے یا لوگوں کی بات تو ڈیفینیٹلی آبویس ہے، معلوم ہے کہ خدا بند ذوالجلال کی بات ہی صحیح ہوگی، اور یہ لیکن پریکٹیکلی ٹو بی آنیسٹ جس سے بھی ملتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ مشکل ہے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جتنا کسی چیز کی ضرورت ہو، جتنا کسی چیز سے اٹیچمنٹ ہو، جتنا کسی چیز کی قریب ہو انسان، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اکیڈیمک تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں، لیکن جب انسان اس کو قریب جاتا ہے تو وہ آسان لگنے لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ انسانوں کی دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ دوسرے سے زیادہ وہ چیز سیکھ لے اور اس کی گہرائی تک پہنچے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ سائنس کی دنیا میں کہاں کہاں دنیا پہنچ گئی، لیکن ادھر چونکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے دنیاوی چیزوں کی، تو یہ آخرت کی طرف ہی توجہ دلاتی ہے۔ جو زندگی ابدی ہے تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کام ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اب دیکھیے نا کہ پروگرام تو ہے قرآن سنیے اور سنائیے، لیکن بعض اوقات فقہی مسائل بھی اس میں ضمناً آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آج میں گزارش کروں کہ قرآن مجید جو ہے وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہر مسلمان مسلک کے نزدیک ایک تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ دوسری، کوئی صورت یا بعض مسالک کے نزدیک چند آیات صورت کی وہ پڑھنا ضروری ہیں، لیکن بالاجماع معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو ہے وہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اسے صحیح پڑھنا ضروری ہے۔
اگر فرض کریں کہ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کا جب حکم ہوا یعنی واجب ہوئی تو پڑھنا تو ہے، لیکن اگر وہ ہی غلط پڑھ دی اور انسان پھر امید لگائے بیٹھے رہے کہ جی وہ قبول ہوگی کہ نہیں، بھیا قبول تو تب ہوگی نا جب صحیح ہوگی، جب صحیح ہی نہ ہو کوئی شے تو قبول ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن اگر صحیح ہو 100% یا اپنی طرف سے ٹو میک شور کہ یہ میں نے صحیح آفر کی ہے، اس کے بعد ہے کہ باقی شرائط کو پھر مد نظر رکھا جائے گا اور خداوند ذوالجلال سے دعا کی جائے گی کہ وہ قبول ہو جائے۔ وہ پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ جو اس نقطہ کی طرف اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ مکتب اہل بیت کی نگاہ سے، یعنی جعفریہ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے، نماز کی ہر رکعت میں یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 سور عزائم جن میں سجدہ واجب ہے، ان کے علاوہ کوئی صورت بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو پڑھی جا سکتی ہے، اور پوری صورت پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس کی آیات کم نہیں۔ تو اب باقی یہ جو 4 سور عزائم ہیں وہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ بھی فوری، یعنی جب آیت پڑھیں یا سنیں تو اسی وقت سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ سجدے والی صورتیں اور آیات یہاں نہ سنائی جائیں یا نہ پڑھی جائیں۔ تو چونکہ نماز میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں کی جا سکتی، تو جب وہ صورت پڑھی جائے گی تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ واجب کے اندر ایک اور واجب، جب اس کو انجام دیا جائے گا تو اس پہلے واجب جس میں زیادتی اور کمی کرنا جائز نہ تھی، ہم نے جان بوجھ کر وہ زیادتی کی تو نماز باطل ہو گئی۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورہ پڑھنا واجب ہے، تو پوری سورہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت ہے۔ نقطہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مومنین جلدی میں ایسا کر گزرتے ہیں، بعض اوقات میں نے مشاہدہ کیا کہ جلدی پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ رکتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، اور آگے قل هو اللہ احد علیحدہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان ناظرین محترم، میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سورت دوسری پڑھنا واجب تھی، اور اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ تھی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ سورہ فاتحہ میں ایک بسم اللہ تھی، آپ نے 2 پڑھ دیں، وَلَضَّالِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آ کے رکے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بسم اللہ دوسری والی جو ہے وہ اس کا حصہ آپ نے بنا دی۔ اس میں ایک تھی آپ نے 2 بنا دیں، اور دوسری صورت کا بسم اللہ حصہ تھی جو آپ نے اس سے ایلیمینیٹ کیا اور پڑھی نہیں ہے۔ تو فقہی حوالے سے یہ اسی وجہ سے جو قراءات جو ہیں 2 صورتوں کو ملانے کی، اس میں 4 طریقے ہوتے ہیں کہ قطع، وصل، اور یعنی اب میں اصطلاحات بیان کروں گا تو پھر تشویش ہو جائے گی، کنفیوژن ہو جائے گی۔ میں اردو میں آسان کر کے بتاؤں کہ اجازت ہے کہ یا تو وَلَضَّالِينَ کے بعد رک جائیں
سانس بھی لیں، آواز بھی ٹوٹے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور آگے پڑھتے جائیں۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ دو صورتوں کے درمیان یا تو پہلی صورت کے آخر میں رک جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی علیحدہ پڑھے، وہاں بھی رک جائے، اور اگلی آیت بھی علیحدہ پڑھے، وہاں بھی رک جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ سورت کے آخر میں رک جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی سورت کے لیے جب پڑھے تو اس کی اگلی آیت بھی ساتھ میں ملا لے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ سورہ کو ختم کرے اور سانس بھی نہ ٹوٹے، آواز بھی نہ ٹوٹے، اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ساتھ میں پڑھ کے رکے، تب بھی صحیح ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں رک گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی رک گئے، قل هو اللہ احد یہاں بھی رک گئے، اجازت ہے، اور نماز بھی آپ کی صحیح ہوگی۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں رک گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توحید کا حصہ تھی اور آپ نے اسی کے ساتھ اس کو ملایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد یہاں رکے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ صورت ختم کر کے اگلی صورت کو ملایا اور اس کی وہ جو شرائط تھیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ تین صورتیں جو ہیں یہ جائز ہیں اور صحیح ہیں۔ ایک صورت میں پرابلم ہوتا ہے کہ وصل اول اور قطع ثانی، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں رکے اور سانس بھی کٹ گئی، آواز بھی کٹ گئی تو کام خراب ہو گیا، اس لیے کہ ایک صورت میں ایک بسم اللہ تھی، ہم نے دو ملا دیں، اور ادھر سے بسم اللہ تھی اور ہم نے اس کو کاٹ دیا۔ ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے ناظرین کرام۔ اور اس کے علاوہ ہم نے گزارش کی کہ صورتوں کا صحیح پڑھنا واجب ہے۔ اب ہر بندے کی قرأت جو ہے وہ صحیح تو ہوتی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ، تو کیا کیا جائے؟ کتنا غفور الرحیم ہے اللہ رب العزت، رؤوف الرحیم، کہ کہا کہ جب تک آپ صحیح نہیں سیکھ سکتے، پرفیکٹ نہیں آتی ہے، اس وقت تک جیسے بھی آئے وہ پڑھتے رہو، وہ کریم اور رؤوف مہربان ہو کر قبول کرے گا۔ لیکن ساتھ میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بیسٹ اس کے لیے کیا ہے کہ نماز جماعت میں جایا کرو، اس لیے کہ وہاں ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کی نماز تو صحیح ہوگی، یقیناً، نہ پیش نماز ہے یا کسی اور مومن کی، یقیناً جماعت میں کسی نہ کسی کی نماز صحیح ہوگی۔ جب کسی کی صحیح ہوگی تو اس کے صدقے میں آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز ناظرین اکرام، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں اس کی طرف توجہ دیجیے، اور ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہیں، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں ریلیٹڈ قرآن مجید سے، یا اسی کے قریب قریب اگر ہو تو ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ تو گزارش کی جا رہی تھی کہ صورتوں کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ تجوید اور قراءت اور تلاوت اور یہ اور وہ مطلب یہ اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، اور اس کی پھر بہت زیادہ تحقیقات کی گئیں تو علم پھیلا، اور مطلب بہت سارے شعبے اس کے نکلے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قدیم اوقات میں کچھ عرصہ پہلے اگر ڈاکٹر ہوتا تھا تو وہ بس سارے امراض کا ماہر وہی ہوتا تھا، علاج کر دیتا تھا۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ
ہر شے کے لیے مخصوص ڈاکٹر ہے، کان کے لیے علیحدہ ہے تو ناک کے لیے علیحدہ ہے تو آنکھ کے لیے علیحدہ ہے تو گلے کے لیے علیحدہ ہے تو پتہ نہیں کیا کیا. ظاہر ہے علم ترقی اتنی کر گیا کہ ہر شے کے لیے اسپیشلائزیشن کی ضرورت بھی پڑی اور لوگوں نے وہ کیا. اسی طرح قرآن مجید میں بھی اتنی ترقی ہوئی علوم کی کہ علوم قرآنی نے الحمدللہ اس میں لوگوں نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ فائنل بک ہے، آخری کتاب ہے اللہ رب العزت کی، اور اس کو تو ہر حوالے سے مطلب پرفیکٹ ہی ہونا چاہیے. وہ جو ہم نے گزارش کی کہ ایک تو سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، اگر نہیں کسی کو تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیک ایشیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جی کوئی مر جائے تو اس وقت جا کے اس کے رشتہ داروں کی تسلی کے لیے فاتحہ پڑھا جاتا ہے اور وہاں جا کر اظہار تعزیت کی جاتا ہے، اور قرآن مجید یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے ہی آیا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مر رہا ہے بندہ تو ساتھ میں خود گھر والے یا کسی اور کو بلوا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرواتے ہیں تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل سکے. یعنی بالفاظ دیگر لگتا یوں ہے کہ یا تو قرآن کو مردوں کے لیے سمجھا گیا یا بندے مارنے کے لیے استعمال کیا گیا، حالانکہ قرآن مجید تو زندوں کے لیے آیا اور کتاب ہدایت ہے. اور اس کا یہ دعویٰ کہ سورہ فاتحہ کو اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے، اور لیکن اس کے لیے گزارش ہے کہ اہل چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قاری یا حافظ یا مولوی صاحب یا عام بندہ پڑھنے لگ جائے تو جب اس کو خود کو نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اگلے پہ کیا اثر ہوگا. however ہماری چونکہ بحث جو تھی وہ ہے قرآن سنیے اور سنائیے، تو اس ضمن میں آئیے سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے نماز میں کیسے پڑھنا چاہیے. یہ 114 صورتیں قرآن مجید کی، ان میں سے پہلی سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، اور اسے جیسے یہ اتری ہے اس طرح پڑھنا، لیکن وہ تو راسخون فی العلم جانے یا جن کے گھر میں نازل ہوا. بہرحال علماء قرأت و تجوید و علوم قرآنی نے جو قواعد وضع کیے ہیں ان کے مطابق اگر پڑھ لیا جائے تو وہ صحیح بھی ہے اور کافی بھی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. آلرائٹ، میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی. تو یہ سورہ مبارکہ فاتحہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے اتنا آواز سے پڑھنا چاہیے کہ اپنے کان سن لیں، یا قریب میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے جو پیچھے پڑھ رہے ہیں نمازی وہ سن سکیں. نہیں ہے کہ اس میں شاؤٹنگ اگر ہو جائے تو نو، وہ نہیں ہے. نماز کی حد تک، نماز کے باہر تو اسے جتنا خوبصورت کر کے پڑھا جائے وہ آپ کی مرضی. تو لیکن پڑھنا صحیح چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اس کی صحیح صورت. اس کے قریب قریب بھی اگر کوئی پڑھ لے
تو انشاءاللہ العزیز نماز صحیح ہوگی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ بعض اوقات مطلب چونکہ چیز وہ صحیح آتی نہیں ہے، لہٰذا اس سے سیکھنے سے بھی انسان گریز کرتا ہے اور اس کے بہانے تلاشنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی فلاں ایسا پڑھتا ہے تو فلاں ایسا پڑھتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایکچولی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ جو بولنے والی دستگاہ ہے، مشینری ہے، اس میں عجیب عجیب راز ہیں۔ اگر کوئی اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے تو راز کھلتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم صنعت ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں لگائی۔ فرض کریں کہ عرب جو ہے، عرب بائی برتھ عرب، اس کے اب ایشیا میں مطلب عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، اس کے حروف جو ہیں، حروف تہجی، وہ ملتے جلتے ہیں، لیکن بعض آوازیں ہیں، بعض حروف ہیں جو ہم صدا ہیں، یعنی ہم آواز ہیں ایک ہی آواز سے، لیکن وہ عرب نہیں کر سکتا ہے۔ غیر عرب جو ہیں وہ فرض کریں 4 حرف ہیں، زا، ذال، وا اور ضاد، یہ 4، لیکن اگر پاکستانی حضرات ہیں یا فارسی حضرات ہیں یا انڈین ہیں تو وہ اسے ایک ہی آواز سے پڑھیں گے اور لکھیں بھی، سنیں گے بھی صحیح اور سمجھیں گے بھی صحیح۔ بولا جب جاتا ہے تو ایک ہی آواز سے، لیکن میریکل ہے کہ سمجھتے بھی ڈیفرنٹ ہیں اور سنتے بھی ڈیفرنٹ ہیں اور لکھتے بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ فرض کریں زید ہے، ذکر ہے، ظلم ہے اور ضعیف، تو اسے ایک ہی صدا سے پڑھا جاتا ہے۔ پاکستان انڈیا میں تو کم از کم، اور ایران میں بھی ایسا ہی ہے کہ زید، ذکر، ظالم، ظلم اور ضعیف، یہ ایک ہی جگہ سے وہ 4 آوازیں نکل رہی ہیں، لیکن عرب ایسا نہیں کر سکتا۔ عرب کی مجبوری ہے کہ وہ زا کو زا کی جگہ سے ہی بولے گا اور ذال کو ذال کی جگہ سے ہی بول سکتا ہے، اسے زا کی جگہ سے نہیں بول سکتا۔ اسی طرح باقی حروف بھی ہیں، تو وہ سیکھنے ضروری ہیں، نہیں یہ کہ جی جیسے آئے گا وہ پڑھ لیں ہم۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے گفتگو جاری رکھیں گے۔